رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو منگل کا دن تھا۔ 3 تاریخ کو 11 ہجری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یوم وصال ہے۔ اس دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ آپ کے وصال مبارک کے متعلق ایک روایت بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، اور بہت نامی گرامی اس زمانے کے علماء ہیں، انہوں نے اپنی کتب کے اندر بھی وہ روایت بیان کی ہے۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ہر شخص کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ ملک الموت جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ آ کے جس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے وہ اس کی روح قبض کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شرم و حیا والی تھیں، پردے کا اہتمام کرنے والی تھیں۔ تو جس وقت آپ کا آخری وقت آیا، ملک الموت نے آ کے دروازے پہ دستک دی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی، رب سے مخاطب ہو کے یہ دعا کی، باری تعالیٰ دنیا میں کسی انسان نے مجھے نہیں دیکھا، اتنا پردہ میں نے کیا ہے، تو اب میں چاہتی ہوں کہ جس طرح دنیا میں تو نے غیر محرم مردوں سے مجھے بچایا ہے، اسی طرح فرشتے سے بھی مجھے بچا، یعنی فرشتہ بھی مجھے نہ دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ ہر انسان کی روح ملک الموت قبض کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روح اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنے دست مبارک سے قبض فرمائی۔ سبحان اللہ علی گال نہیں ہے، میں کہ جی نہیں ہے، یہ آپ کی فضیلت اور شان کے بارے میں یہ بیان کی جاتی ہے۔ اس روایت کو سب سے پہلے علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر انہوں نے لکھا ہے، اس کے بعد پھر بہت ساری کتابوں کے اندر، سیرت حلبیہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، مگر روایت بے سند ہے، کوئی سند نہیں، کوئی اصل نہیں ہے روایت کی، یعنی اس قسم کا کوئی واقعہ رونما ہوا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ کوئی بھی فرشتہ کسی انسان سے اجازت لے کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ یہ شان اور یہ عظمت میرے نبی کو حاصل ہے۔ حضور کے پاس ملائکہ آتے تھے تو وہ در دولت پہ دستک دے کے اندر داخل ہوتے تھے، پوچھ کے اجازت لے کے اندر آتے تھے۔ انبیاء کی یہ شان ہے، غیر نبی چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہ فضیلت اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ دوسرے نمبر پہ اگر یہ فضیلت والی بات ہے، واقعی فضیلت والی بات ہے کہ کسی کی روح اللہ تعالیٰ بذات خود قبض کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کل فضیلتیں، ساری شانیں اور عظمتیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود میں جمع کر دی ہیں۔ کوئی فضیلت کائنات کی ایسی نہیں ہو فضیلت اور وجود مصطفیٰ میں وہ نظر نہ آئے۔ اگر یہ فضیلت ہے تو سب سے پہلے یہ فضیلت تو حضور کے ذات گرامی کے متعلق ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ ایسا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت آیا ہے، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ان کی گود میں تھا جب فرشتہ آیا ہے رب کا حکم لے کے، تو ام المومنین کی موجودگی میں فرشتہ آیا اور اس نے روح قبض کی ہے۔ جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا پردے کا اہتمام کرتی تھیں، اسی طرح امہات المومنین بھی پردے کا اہتمام کرتی تھیں۔ اگر پردہ لازم ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو بھی ملائکہ سے پردہ کرواتے، لیکن کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ امہات المومنین کی موجودگی میں ملائکہ آتے تھے، ان کے ساتھ انسانوں والے احکام ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، پردہ انسان سے ہوتا ہے، فرشتوں اور جنوں سے پردہ نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا ہے،
تو حضرت فاطمہ تو زہرا کے لیے فرشتہ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے خود قبض کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں حضور کی ذات سے زیادہ حضرت فاطمہ تو زہرا کی فضیلت بڑھانا چاہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ آخری جملہ سمجھنے والی بات ہے. ہر انسان کے کندھوں کے اوپر دو فرشتے بیٹھے ہیں، دائیں اور بائیں فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جس کے ساتھ فرشتہ نہ ہو، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، جو بھی انسان ہے اس کے ساتھ فرشتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا نے اسرائیل سے، ملک الموت سے پردہ کیا، اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیا. وہ جو دو فرشتے کندھوں میں بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کیا کر رہا ہے؟ یعنی آپ کہیں نا کہ وہ جو حساب کتاب والے اوپر فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ وہ فرشتے بھی نہیں ہوتے تھے. اب ملائکہ تو دیکھ رہے ہیں، ملائکہ ہر جگہ پہ موجود ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ جتنی روایت بیان کی جاتی ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان یا عظمت کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، مگر اس سے حضرت فاطمہ کی شان بیان نہیں ہوتی. اور دوسرے نمبر پہ بنیادی طور پہ یہ روایت ثابت بھی نہیں ہے، جھوٹی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے.